سورۃ النور کی آیت نمبر 27۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ایسے گھروں میں مت داخل ہوا کرو جو تمہارے اپنے نہیں ہیں، حتیٰ تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور ان گھر والوں کو سلام کر لو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم نصیحت حاصل کرو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا، پھر اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی ایک کو بھی، فلا تدخلوها، تو اس گھر میں داخل مت ہوو، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ وَإِن قِیلَ لَکُمْ، اور اگر تم سے کہا جائے، ارجعوا، واپس چلے جاؤ، فارجعوا، تو واپس چلے جایا کرو، ہوا ازکیٰ لکم، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ پاک ان سب کو جاننے والے ہیں جو تم کرتے ہو۔ لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں تم پر، ان تدخلوا بیوتا، کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو، غیر مسکونۃ فیہا، جن میں کسی کی رہائش نہیں ہے، فیہا متاع لکم، اور اس میں تمہارے لیے بھی فائدہ ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ پاک بہت اچھی طرح جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ سورۃ النور کے بنیادی مضامین میں سے اور اس کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد انسداد بے حیائی اور فحاشی ہے۔ فحاشی اور بے حیائی اور عریانیت کو کیسے ختم کیا جائے، اسی کے سلسلے کے احکامات، سب سے بڑی بے حیائی زنا، اس کے متعلق احکامات، پھر کسی پہ بے گناہ پہ زنا کا الزام لگانا، اس کے متعلق احکامات، اسی سلسلے میں خاوند اور بیوی کے متعلق اگر ایسی بات ہو جائے تو لعان کا طریقہ، اور پھر سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کو بیان فرمایا گیا۔ اسی مضمون کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک نے گھروں میں داخل ہونے کے کچھ آداب بھی بتلائے ہیں۔ یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جن کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے،
اور جس کو آج بدقسمتی سے ہم مسلمان قرآن کریم کو ماننے والے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والے ان چیزوں کو یکسر نظر انداز کر چکے اور یوں سمجھ چکے ہیں کہ یہ دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، دین تو صرف عبادات کا نام ہے، بس عبادات کرتے جائیں وہی دین ہے۔ حالانکہ گھر کے اندر اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق داخل ہونا اپنے گھر میں یا کسی کے گھر میں، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے یہاں آداب بتلائے ہیں، ان کا بڑا مقصد تو یہ ہے کہ گھر جو ہے انسان کا وہ ایک سکون کی جگہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن بِيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ تمہارا جو گھر ہے ہم نے اس کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا۔ اسی طرح بیوی کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بیوی ہم نے بنائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ اگر کسی شخص کا گھر اس کو سکون نہیں دے رہا تو وہ گھر بیکار ہے، بے فائدہ ہے۔ اگر کسی کی بیوی اس کے لیے باعث سکون نہیں ہے بلکہ باعث اذیت و آزار ہے تو وہ بیوی بیکار ہے، بے فائدہ ہے۔ اسی طرح خامند اگر بیوی کے لیے وہ باعث تحفظ نہیں ہے، باعث شفقت نہیں ہے تو پھر وہ خامند بھی بیکار ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ پاک نے گھر کا ذکر کیا، اپنا گھر انسان کے لیے باعث سکون ہونا چاہیے، اور گھر باعث سکون تب بنتا ہے جب اس میں کسی غیر کی مداخلت نہ ہو، کسی اجنبی کا اس کے اندر بغیر اجازت کے آنا جانا نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر ہے اور اس میں کوئی بھی شخص آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے وہ گھر سکون کا باعث نہیں بن سکتا۔ انسان دن بھر اپنے کام کاج پہ ہوتا ہے، وہاں سینکڑوں آدمی آتے جاتے ہیں، بیسیوں لوگ آتے جاتے ہیں، اس سے واسطہ پڑتا ہے، ڈیلنگ کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ اب وہ تھک ہار کے گھر آیا، گھر آ کے وہ سکون لینا چاہتا ہے تو وہاں بھی وہی مداخلت جاری ہو تو پھر اس انسان کو سکون کہاں ملے گا؟ تو اس لیے اللہ پاک نے اس کے کچھ آداب بتلائے ہیں کہ گھروں میں اپنا گھر ہو، کسی کا گھر ہو، کیسے داخل ہونا ہے۔ یا اسی طرح دوسرا جو چیز ہوتی ہے گھر کی وہ ہوتا ہے انسان کا اپنی پرائیویسی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان لوگوں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، وہ چاہے اپنے عزائم ہوں، اپنے مقاصد ہوں یا اپنی نجی زندگی کے معاملات ہوں، ان کو وہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے نہ آئیں۔ تو اب جب ہر بندہ گھر میں آئے جائے گا تو پھر اس کی وہ پرائیویسی نہیں رہے گی، اس کی زندگی کی خفیہ چیزیں وہ خفیہ نہیں رہیں گی۔ اس کا بھی اللہ پاک نے تحفظ کیا ہے کہ یہ بھی خفیہ رہنی چاہیے۔ اور تیسری اور بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے یا کسی کے گھر میں بھی بغیر اجازت اور بے حجاب داخل ہوگا تو پھر اس میں بے حیائی پھیلے گی، بے شرمی پھیلے گی، بے پردگی ہوگی۔ اللہ پاک نے اس کا بھی تحفظ کیا۔ تو گویا یہ جو احکامات ہیں گھروں میں داخل ہونے کے، اجازت لے کر سلام کر کے داخل ہونے کے، اس میں ایک طرف تو گھر کا سکون بحال رہتا ہے، دوسری طرف اپنی پرائیویسی اور اپنی خفیہ چیزیں وہ خفیہ رہتی ہیں، اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ بے حیائی، بے شرمی اور بے پردگی سے حفاظت رہتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ احکامات بیان فرمائے۔ اس میں میرے دوستو گھر جو ہے وہ انسان کے لیے 4 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ پہلا گھر وہ ہے جس میں خود انسان آپ رہتا ہے، اس کی بیوی رہتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، خود ہے اور بیوی ہے، نہ بچے ہیں
نہ ماں باپ ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، صرف خاوند اور بیوی رہتے ہیں۔ اس کے متعلق تو قرآن کریم نے یہاں کوئی حکم بیان نہیں فرمایا، اور اس میں ظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ اجازت لینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تاہم پھر بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ آداب یہی ہیں کہ اکیلی بیوی بھی گھر میں رہتی ہو تو پھر بھی انسان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ بیوی کو پتہ چلے کہ میرا خامد آ رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو اس انداز سے کھنکارتے تھے کہ ان کے کھنکارنے سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود یعنی میرا خامد آ رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آواز نکالنا، کھنکارنا، یا دروازے پہ دستک دے دینا، یا بیل بجا دینا، یا کوئی ایسا انداز اختیار کر لینا، خاص طور پہ جب انسان کچھ دنوں کے بعد سفر سے گھر میں آ رہا ہو، تو بعض دفعہ ہم سرپرائز دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سرپرائز جو ہے یہ تو شریعت کے ساتھ مخالفت رکھتا ہے۔ چاہے اچانک خوشی کی خبر ہو یا اچانک غم کی خبر ہو، یہ دونوں چیزیں، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں پناہ مانگی ہے۔ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں من فجاءۃ الخیر و من فجاءۃ الشر، اے اللہ اچانک آنے والی خیر اور بھلائی سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، اور اچانک آنے والی برائی اور غلط خبر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو گھر میں، اپنے گھر میں بھی آتے ہوئے انسان کو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفروں سے تشریف لاتے تو آپ پہلے مسجد میں جایا کرتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ جب مسجد میں آئے، ظاہر ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو پتہ چلا آپ واپس آ گئے، تو بات پھیلتی پھیلتی گھر تک بھی پہنچ گئی، اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، نہ کوئی موبائل، نہ کوئی اطلاع کی اور راستہ، تو یہی تھا کہ بات پھیل جائے تو گھروں میں چلی جائے کہ تشریف لا چکے ہیں، اب گھر آنے والے ہیں، تو وہ پہلے سے اس کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اپنے گھر میں جہاں صرف بیوی رہتی ہے وہاں بھی ادب کا تقاضا یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ انسان دستک دے کے جائے، کھنکار کے جائے، کوئی آواز نکال کے جائے، اور اس انداز سے جائے کہ پتہ چل جائے کہ فلاں آ رہا ہے۔ اور دوسری چیز، ایسا گھر ہے جس میں والدہ ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ایسے گھر کے اندر علماء نے لکھا ہے بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو، اور اجازت لینے کا طریقہ بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ایک صاحب آپ کے دروازے پہ آئے اور آ کے کہنے لگے آواز دے کر، آلیجو، کیا میں گھس آؤں؟ یہ لفظ سخت ہے ذرا۔ عربی زبان کے اندر ولج یلجو کا معنی ہوتا ہے کسی تنگ جگہ میں گھسنا، زبردستی۔ تو آپ نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، آپ نے فرمایا جاؤ باہر اس کو جا کے اجازت لینے کا طریقہ سکھاؤ، اور اس سے کہو کہ یوں کہو السلام علیکم ادخل، پہلے سلام کرے اور پھر یوں کہے ادخل، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس آدمی نے باہر کھڑے نے خود سن لیا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں، تو اس نے فوراً اپنے الفاظ بدلے اور یوں کہا السلام علیکم ادخل، پہلے سلام کہا پھر کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ طریقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ پہلے سلام کرے اور پھر اس کے بعد داخلے کی اجازت مانگے۔ یہ اس گھر کے اندر ہے جس میں اپنے بیوی کے علاوہ اور بھی دیگر افراد ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب، میں اور میری ماں اکیلے گھر میں رہتی ہیں، تو کیا میں اپنے والدہ کے پاس جاتے ہوئے بھی اجازت چاہوں؟ آپ نے فرمایا بالکل،
اس نے کہا جی میں خود ماں کی خدمت کرتا ہوں، ہر وقت ان کے پاس ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کے جانا چاہیے۔ اس نے تیسری دفعہ پھر کہا جی میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ، تو کیا مجھے بھی ضرورت ہے اجازت لینے کی؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ ماں کو کسی ناشائستہ حالت میں تو دیکھے، برہنگی کی حالت میں تو دیکھے، بے پردگی میں دیکھے؟ اس نے کہا جی یہ تو میں پسند نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اجازت لے کے جایا کرو، کیا پتہ وہ کسی وقت میں یہ سمجھ کر کے گھر کوئی نہیں اپنے پردے کو کھولے بیٹھے ہوں، تو اس لیے تمہیں اجازت لے کے جانا چاہیے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ تو گویا اپنے گھر کے اندر یہ وہ گھر ہے جہاں پہ اب کوئی غیر محرم نہیں ہے، تو وہاں کا یہ حکم ہے کہ وہاں اجازت لے کے جاؤ۔ اس پہلی آیت میں اللہ پاک نے اسی کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ علماء فرماتے ہیں یا مخاطب مرد ہیں ایمان والے، لیکن یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ام ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں ہم جب سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی تو ہم اجازت لے کے حاضر ہوتی تھی، اجازت ملتی تو پھر ہم اندر آیا کرتی تھی، ورنہ ہم اندر نہیں آیا کرتے۔ تو عورت کے پاس بھی آئے تب بھی اجازت لے کے آئے، مرد کے پاس بھی آئے تب بھی اجازت لے کے آئے، مرد عورت کے پاس آئے محرم بھی ہو تب بھی اجازت لے کے آئے، عورت مرد کے پاس آئے محرم ہو تب بھی اجازت لے کے آئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ایسے گھروں میں مت داخل ہو جو تمہارے اپنے گھر نہیں ہیں، یعنی جس میں خاص تم نہیں رہتے، تمہارے علاوہ دوسرے افراد بھی رہتے ہیں، تو ان گھروں میں تب تک داخل نہ ہو وہ حتیٰ تستأنسوا، یہاں تک کہ تم آپس میں انس پیدا کر لو۔ انس کا مطلب کہ ان کو پتہ ہو کہ کون آ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے جب سلام کرے گا اجازت لے گا تو پتہ چلے گا کہ کون آ رہا ہے۔ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اجازت طلب کر لو اور اس گھر کے رہنے والوں کو سلام کر لو، پھر تم داخل ہو، اس کے بغیر داخل نہ ہو۔ اور علماء نے لکھا ہے دستک اور اجازت کے آداب میں بھی یہ ہے کہ انسان ہلکی سی دستک دے، ایسے دستک دینا کہ یوں سمجھے کوئی اندر جو ہے باہر کوئی طوفان آ گیا، زور زور سے دروازہ بجانا یا گھنٹی بجانا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے متعلق آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ تشریف لاتے، آپ کے دولت قدے پہ حاضری ہوتی تو ناخنوں سے دستخط دیتے تھے، ہلکا سا ناخن کے ساتھ معمولی سی اس کو ٹھوک دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھیں گے تو باہر تشریف لائیں گے، نہیں آئیں گے تو کوئی بات۔ تو یہ انداز ہے دستک دینے کا۔ اور بلکہ بعد میں تو اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا، اور یہ بھی آداب میں سے جب انسان علماء کو یا مشائخ کو یا بڑے حضرات کو ملنے کے لیے جائے تو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں اس کو بھی بتلایا ہے کہ بجائے دستک دینے کے باہر انتظار کرو، وہ خود تشریف لائیں تو پھر ملنا۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا عمل تھا اس پہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور بڑا مقام ہے، لیکن جب کسی صحابی کے دروازے پہ جاتے بالخصوص علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث پوچھنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو دروازے کی سائڈ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہ خود باہر تشریف لاتے تو پھر اپنی عرض پیش کرتے، اور وہ صحابی کہتا آپ تو اللہ کے محبوب کے چچا زاد بھائی، آپ بلا لیتے، آپ دستک دے لیتے، آپ دروازہ کھٹکا لیتے۔ وہ کہتے کہ نہیں، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں، میرا فرض یہی تھا کہ میں آپ کے باہر آنے کا انتظار کروں بجائے اس کے کہ میں آپ کو اپنے لیے باہر نکالوں۔ تو یہ سارے وہ آداب ہیں جن پہ آج ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔
اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب تک تم اجازت نہ لے لو، اسلام نہ کر لو، تب تک داخل نہ ہو۔ اور جب دروازہ کھٹکایا، اندر سے پوچھا گیا یہ کون ہے، تو پھر نام بتلانا چاہیے۔ بلکہ علماء نے تو لکھا ہے کہ بغیر پوچھے ہی پہلے اپنا نام بتلانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دروازے پہ حاضر خدمت ہوئے تو یوں فرمایا السلام علیکم انا عمر ادخل، میں عمر ہوں، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ یعنی پہلے اپنا نام بتلایا، میں عمر ہوں۔ اور علماء نے کہا کہ نام بھی ایسے بتلانا چاہیے کہ اگلے کی سمجھ میں آ جائے، پہچان میں آ جائے کہ یہ کون ہے۔ بعض اوقات لوگ فون کرتے ہیں تو فون پہ بھی پہلے تو اسی میں تشویش میں مبتلا کر دیتے ہیں، جی پہچانا مجھے۔ اب آپ حضرات جانتے ہیں جب انسان زیادہ کسی سے بات چیت نہ ہوتی ہو تو فون پہ بعض اوقات پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اب تشویش میں پڑ گئے، سوچیں کون ہے۔ پھر بعض اوقات نام ہوتا ہے عبداللہ، وہ کیا کہتے ہیں میں عبداللہ بول رہا ہوں، اب پتہ نہیں عبداللہ تو کتنے ہی ہیں، کون سا عبداللہ ہے۔ تو اس طرح اپنا بتلانا چاہیے کہ اگلے کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ فلاں بندہ بول رہا ہے، اس کو کوئی تشویش نہ ہو۔ ایسے ہی دروازے پہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ ایک شخص آیا، دروازہ کھٹکایا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی کون ہو؟ تو کہنے لگا جی میں ہوں، انا۔ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی میرے ملنے والوں میں انا نام کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ ہم نے کہا انا، میرے ملنے والوں میں انا نام کا کوئی آدمی نہیں ہے، نام بتلاؤ۔ اس نے نام بتلایا، پھر باہر تشریف لائے تو اس کو حدیث سنائی۔ فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکایا، آپ نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا انا، میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، انا کیا ہوتا ہے، نام بتلاؤ۔ دروازے پہ کھڑا کہہ رہا میں ہوں، اب میں ہوں کون؟ میں ہوں، اب نام بتلاؤ کہ میں فلاں ہوں، میرا نام یہ ہے۔ تو یہ داخل ہونے کے، اجازت لینے کے آداب اللہ پاک نے، دیکھیں قرآن کریم نے کیسی باریک چیزیں ہمیں بتلائی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کی نسل بچتی ہے، گھر بچتے ہیں، بے حیائی کا انسداد ہوتا ہے، فواحش و منکرات ختم ہوتی ہیں۔ ورنہ بہت ساری چیزیں قرآن کریم نے ان کو سرسری سا بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چھوڑا ہے کہ آپ بتا دیں۔ مثال کے طور پہ نماز کا حکم دے دیا، لیکن پورے قرآن کریم میں نماز کا طریقہ کہیں نہیں بتلایا۔ وہ کس نے بتلایا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زکوٰۃ کا حکم دے دیا، لیکن کتنی زکوٰۃ ہے، کتنے مال پہ ہے، نصاب کیا ہے، سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے، اونٹوں کا نصاب کیا ہے، گائے بھینس کا نصاب کیا ہے، بھیڑ بکری کا نصاب کیا ہے، نہیں بتلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑ دیا کہ آپ بتلا دیں۔ اسی طرح اور بہت سارے احکامات، لیکن یہاں دیکھیں باریک تفصیلات بھی اللہ پاک خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو معاشرت ہے یہ عبادات سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہماری معاشرت پاک صاف ستھری ہو، اور اللہ پاک نے اس کے لیے آگے لفظ بھی کیا ارشاد فرمایا، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہترین چیز ہے، بہت بہترین چیز ہے، لعلکم تذکرون، اگر تم اس کو سمجھو، اگر تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ یہ وہ دو گھر ہو گئے جس میں انسان یا خود رہتا ہے یا اس کے اپنے محارم رہتے ہیں، اور تیسرا گھر جو ہے جس میں اس کے غیر محرم بھی رہتے ہیں۔ ایسے گھر میں تو اجازت کے بغیر داخل ہونے کی قطعاً بھی جو ہے گنجائش نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور اس میں یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر اس گھر کا تم دروازہ کھٹکاؤ اور اندر سے کوئی جواب نہ آئے، کوئی جواب نہیں آ رہا، اور تمہیں محسوس ہو رہا ہے گھر میں کوئی نہیں ہے،
فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تمہیں اس میں کوئی بھی نہ ملے فَلَا تَدْخُلُوهَا، پھر بھی داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ تمہیں صریح اجازت نہ دے دی جائے۔ کیا پتہ اندر گھر والے ہوں، وہ نہ بول رہے ہوں، نہ ملنا چاہتے ہوں، وہ باہر نہیں آنا چاہتے، تمہیں نہیں انہوں نے کچھ بتلایا، فرمایا تم نہ داخل ہو اس گھر۔ یہاں تک آگے فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ بھائی لوٹ جاؤ، اس وقت نہیں مل سکتا، فَارْجِعُوا، واپس چلے جایا کرو، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اس میں تمہاری زیادہ پاکیزگی ہے۔ اب میں اور آپ بعض اوقات اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ میں دروازے پہ آیا اور مجھے ملا ہی نہیں، مجھے واپس بھیج دیا۔ اگرچہ شریعت اسلام کا مزاج دیکھیں، دونوں سائڈوں کی رعایت رکھی۔ آنے والے کو کہا گیا کہ بھائی تمہیں کہا جائے کہ بھائی یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے، جاؤ تو چلے جاؤ، اس میں دل میں ملال محسوس نہ کرو، اسی میں پاکیزگی ہے۔ دوسری طرف جو گھر ہے اس کو کیا کہا گیا؟ جو افراد گھر کے اندر ہیں، جس کو لوگ ملنے کے لیے گئے، اس کو کہا گیا کہ ان لزورک علیک حقا، جو تجھ سے ملنے کے لیے آیا اس کا بھی تجھ پہ حق ہے، کم از کم اس کے پاس اس سے ملو تو صحیح، اس کو بٹھاؤ تو صحیح، اس سے پوچھو تو صحیح کس لیے آیا۔ تو دونوں سائڈوں کی رعایت رکھی اسلام نے۔ آنے والے کو کہا کہ اجازت ملے تو جاؤ، کہہ دے کہ نہیں بھائی تو واپس آ جاؤ، اور جو اندر ہے اس کو کہا کہ جو آیا ہے اس کو کم از کم ملو تو صحیح، اس کا حق ہے۔ تو یہ وہ آداب شریعت ہیں، معاشرت کے آداب ہیں، جن کو آج ہمیں خود کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی نسل نو کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کسی دروازے پہ انسان نے دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا، پھر دستک دی، پھر کوئی جواب نہیں، تیسری دفعہ دستک دی، پھر کوئی جواب نہیں، تو علماء نے لکھا ہے 3 دفعہ تک دستک دینا چاہیے، اور تیسری دفعہ کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ مجھے اب اجازت نہیں مل رہی اور واپس چلا جائے۔ یہی حکم علماء نے لکھا ہے ٹیلی فون کا ہے یا موبائل کا ہے۔ اگر کوئی کسی کو فون کرتا ہے وہ نہیں سن رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سننا نہیں چاہ رہا، یا وہ اس حالت میں نہیں کہ وہ سن سکے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ نیند میں ہے، وہ کسی اور ایسے کام میں مشغول ہے، کسی میٹنگ میں ہے، وہ اب فون نہیں سن سک رہا۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر فون والے کو بھی حکم یہ ہے کہ جو تجھے فون کر رہے ہیں اس کا حق ہے، وہ تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم کسی بہت ضروری کام میں نہیں اور فون سن سکتے ہو تو فون سنو، اس کا یہ حق ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کہا جائے کہ جاؤ چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو، یہ پاکیزگی کی بات ہے۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ساری زندگی ہم یہ تمنا کرتے رہے کہ کاش کہ کسی کے دروازے پہ جائیں اور وہ ہم سے کہے واپس چلے جاؤ، ہم خوشی سے واپس چلے جائیں تاکہ اللہ کے اس حکم پہ عمل ہو سکے، لیکن نوبت ہی نہیں آئی، ایسی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ آگے بھی حکم پہ چلنے والے تھے کہ جو آ گیا اس سے ملاقات کرو، جو آ گیا اس سے ملو۔ تو یہ اللہ کرے ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، ہم ہر طرف سے جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے والے بنیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ بما تعملون علیم، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سب کو جاننے والا ہے۔ لیکن پیرا کس چیز کا بٹھایا؟ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے؟ نہیں، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم اگر اس میں گڑبڑ کرو گے تو کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے کیا کر رہے ہیں۔ پھر بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی کی رہائش نہیں ہوتی، وہ پبلک مقام ہے۔ جب یہ احکامات نازل ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے محبوب ہمارے تاجر کیا کریں گے؟ وہ تاجر تو جب ملک شام کی طرف یا یمن کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں سرائیں آتی ہیں، مسافر خانے آتے ہیں، تو وہاں وہ اجازت لیں، وہاں تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ اجازت کے بغیر داخل نہ ہو تو باہر جنگل میں کھڑے رہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس کا جواب نہیں دیا، اللہ پاک کی طرف سے یہ اگلی آیت نازل ہو گئی کہ ایسے پبلک مقامات جو کسی کی پرائیویٹ رہائش نہیں ہے تو وہاں تمہیں اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہارا اپنا مفاد بھی اس سے وابستہ ہے، تو تم ایسی جگہ پر بغیر اجازت کے جا سکتے۔ مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے یا مسافر خانہ ہے، اسپتال ہے، اور ایسی جگہ ہیں جہاں ہر ایک انسان کا فائدہ ہے، ہر ایک انسان کا مفاد وابستہ ہے، وہاں پہ جاتے ہوئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بغیر اجازت کے انسان داخل ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر ان میں پھر آگے ایسی جگہ بنی ہو، جیسے اب ہسپتال میں گئے وہاں ڈاکٹر کا کمرہ ہے تو وہ ظاہر ہے اس کا الگ کمرہ ہے، یا مدرسے میں گئے وہاں دفاتر ہیں یا کلاس روم ہے وہاں الگ ان کے کمرے ہیں، یا مسجد میں آئے اور مسجد کے ساتھ الگ حجرہ بنا ہوا ہے تو وہ ایک الگ پرائیویسی چیز ہے، تو پھر وہاں بھی آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہوگی۔ مسافر خانے میں گئے یا آج کل جیسے ہوٹل ہے، پہلے تو سرائے ہوتی تھی جو مرضی آ کے اپنا بستر بچھائے اور سو جائے، اب ہوٹل ہے تو ہوٹل میں ظاہر ہے بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے، تو وہاں اجازت کی ضرورت ہوگی۔ یا آپ پارک ہے اور پارک میں انہوں نے داخلے کے لیے انٹری ٹکٹ رکھا ہوا ہے تو وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب شریعت کا حکم ہے پبلک مقام میں بغیر داخلے کے چلے جاؤ تو میری کوئی ٹکٹ نہیں۔ جہاں شریعت نے حکم دیا ہے کہ کوئی کسی نے ٹکٹ لگایا ہے، کسی نے وہاں پیسے رکھے ہیں تو وہ اس کی اجازت سے ہی داخلہ ہو سکے گا، اس کے بغیر نہیں۔ تو بہرحال فرمایا اگر ایسے مقامات ہیں کہ ان میں لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں تم پر، ان تدخلوا بیوتا، کہ تم ایسے کمروں میں یا ایسے گھروں میں جاؤ غیر مسکونۃ، جن میں کسی کی رہائش نہیں، کوئی ایک فرد اس میں نہیں رہتا، فیہا متاع لکم، اور اس میں تمہارا اپنا بھی فائدہ ہے، سب کا فائدہ اس میں۔ اسٹیشن پہ گئے ویٹنگ روم بنے ہوئے ہیں وہاں کوئی ضرورت نہیں اجازت کی، وہ سب جا رہے ہیں، تو فرمایا اس میں تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ باقی اس بات کا خیال رکھنا کہ جو ظاہر کرو گے یا جو دل میں پوشیدہ رکھو گے اس سب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب اصل چیز اندر کا ایمان ہے، اندر ایمان ہوگا تو ان ساری چیزوں پہ عمل کرنا آسان ہوگا، اور اگر اندر ایمان نہیں ہے تو پھر انسان وہ دروازے پہ بھی جائے گا تو وہ سوراخوں سے دیکھنے کی کوشش کرے گا، رخنوں سے دیکھنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ دروازے کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اندر کوئی نہ جھانکے۔ اب جب اندر ہی دیکھ لیا تو پھر دروازے کا کیا مقصد ہوا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی دروازے کی درز سے سوراخ سے اندر جھانکتا ہے اور اندر والا اس کی آنکھ بھی پھوڑ دے تو میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا، اس نے کیوں اس کے معاملات میں مداخلت کی، کیوں اس کے گھر میں جھانکا؟ تو اس لیے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، تم چھپاؤ ظاہر کرو مجھے سب کچھ پتہ ہے، لہذا اللہ کو سامنے رکھ کے اپنے گھروں میں کسی کے گھروں میں جب بھی جانا ہو اللہ کو سامنے رکھ کے جاؤ۔ اور یہ ایک بہت بہترین وظیفہ ہے رزق میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ ایک ہے وظیفے ہم پیروں سے پوچھتے ہیں، مرشدوں سے پوچھتے ہیں، بزرگوں سے پوچھتے ہیں، پوچھنے چاہیے، اور ایک وہ وظیفہ جو سب مرشدوں کے مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلا۔ ایک صحابی نے عرض کی گھر میں برکت نہیں، آپ نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے ہی اونچی آواز سے کہو السلام علیکم، چاہے کوئی سامنے ہو چاہے کوئی نہ ہو، السلام علیکم کہو، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھو اور اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھو، پھر جب گھر والے سامنے ہوں تو ان سے پھر السلام علیکم، ان کے ساتھ پھر سلام کرو۔ تو یہ اس طرح تم داخل ہوا کرو گھر میں، بسم اللہ پڑھ کے اور سلام کر کے پھر درود شریف پھر سورۃ اخلاص۔ اس صحابی نے چند دن عمل کیے، وہ کہتے پہلے میں خود محتاج تھا، پھر اب میری حالت یہ ہے میں دوسروں کو بانٹتا ہوں، ختم نہیں ہوتا۔
اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہ اور اپنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا